السلام علیکم۔ ماہ رمضان کی فضیلتیں اور برکتیں۔ ماہ رمضان اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہر مسلمان روزہ رکھتا ہے۔ یہ مہینہ ہر مسلمان کے لیے بہت خاص ہے۔ رمضان مہینے کی بہت ساری برکتیں ہیں، آج وہی ہم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حدیث مبارک میں ہے کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مبارک مہینے سے رب العزوجل کا خصوصی تعلق ہے، جس کی وجہ سے یہ مبارک مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز اور جدا ہے۔ اس ماہ کے خصوصی تعلق سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیت خاصہ اس مبارک مہینے میں اس درجہ نازل ہوتی ہے، گویا مسلسل بارش کی طرح برکتیں برستی ہیں۔ رمضان المبارک کو 10 دنوں کے 3 حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ رمضان ایسا مہینہ ہے، اس کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے۔ اس مبارک مہینے کا درمیان حصہ گناہوں کے مغفرت کا سبب ہے، اور اس ماہ کے آخری حصے میں دوزخ کی آگ سے آزادی حاصل ہوتی ہے۔ عرصی اسرے میں لیلۃ القدر، شب قدر بھی آتا ہے۔ ایسا ماننا ہے کہ شب قدر کی رات خوب عبادت کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے اور مضبوطی سے باندھ دیا جاتا ہے، اور سرکشی جنوں کو بھی بند کر دیا جاتا ہے، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس کا کوئی بھی دروازہ نہیں کھلا ہوتا ہے، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، نیکی کے طالب آگے بڑھ جاؤ، نیکی کا وقت ہے، اور اے بڑی کے چاہنے والے بڑی سے رک جا اور اپنے نفس کو گناہ سے باز رکھ، کیونکہ یہ وقت گناہوں سے توبہ کرنے کا اور ان کو چھوڑنے کا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور بہت سے بندوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ سے معاف فرماتا ہے۔ روزہ وہ عظیم فریضہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے منسوب فرمایا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اور اجر بغیر کسی واسطے کے بذات خود روزہ دار کو عنایت فرمائے گا۔ چنانچہ حدیث قدسی میں ارشاد ہے، روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسک کی بو سے زیادہ پسندیدہ ہے، گویا روزہ دار اللہ تعالیٰ کا محبوبہ ہو جاتا ہے کہ اس کے منہ کی بدبو بھی اللہ تعالیٰ کو پسند اور خوشگوار ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کو شروع سال سے آخری سال تک رمضان مبارک کی خاطر سجایا جاتا ہے اور خوشبو کی دھنی دی جاتی ہے۔ پاس جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مسیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور جنت کے دروازوں کے پلے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والے نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی ہوگی۔ پس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالاخانوں میں کھڑی ہو کر آواز دیتی ہے کہ کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے مانگنے کرنے والا، تاکہ حق تعالیٰ اس کو ہم سے جوڑ دے۔ پھر وہی حوریں جنت کے دروگ سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں، اے خوبصورت اور خوب سیرت عورتیں، یہ رمضان اللہ مبارک کی پہلی رات ہے، اور حق تعالیٰ سان رضوانہ جنت کے دروگا سے فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزہ داروں کے لیے کھولے گئے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جا اور سرکت شیاطین کو قید کر ان کے گلے میں توق ڈال، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزہ داروں کو خراب نہ کرے۔ رمضان المبارک کی اہمیت۔
اسلامی مذہب میں 5 ارکانوں میں روزے بھی ایک ارکان ہے۔ رمضان کی وہ پاک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کتاب یعنی قرآن کریم کو اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے اس جہاں میں نازل کیا، اور اسی رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ دوزخ کے دروازے کو بند کر دیتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور اسی پاک مہینے میں شیطانوں کو زنجیروں سے جکڑ کر قید کر دیا جاتا ہے۔ تراویح کی نماز۔ تراویح رمضان کے مہینے میں پڑھے جانے والی نماز ہے جسے تراویح کہتے ہیں، جو 20 رکعت کی ہوتی ہے، جو 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے۔ تراویح کی نماز عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوتی ہے اور 20 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ اس میں پورا قرآن شریف سنا جاتا ہے۔ اس عبادت کی نفل عبادت کی سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ جان بوجھ کر تراویح کی نماز کو چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کسی طرح کی مجبوری ہے، جیسے آپ کے بڑھاپے کی کمزوری ہے، یا آپ کسی بیماری حالت سے گزر رہے ہیں، یا آپ سفر کر رہے ہیں، ان کے لیے چھوٹ ہے۔ رمضان میں پورے مہینہ تراویح پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ افطار کے وقت پڑھے جانے والی دعا۔ ہم اکثر روزہ افطار کرنے کے سمے دعا پڑھتے ہیں، تو سنیے وہ دعا کون سی ہے۔ اللہم انی لکا صمتو و بکا منتو و علیکا توکلتو و علی رزقکا افطرتو فتقبل منی۔ ترجمہ: اے اللہ تعالیٰ، میں نے تیری رضا کے لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق پر افطار روزہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسا بندہ بنا دے۔ آمین۔